بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بجلی کی قیمت میں اضافے کی، جس کے خلاف تاجر برادری اور جماعت اسلامی کا احتجاج۔ عتیق میر کی مارکیٹوں کو کے الیکٹرک کے لیے نو گو ایریا بنانے کی دھمکی۔ عوام کو تنگ کرنا نہ چھوڑا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی کے الیکٹرک کو وارننگ، کہا 30,000 روپے کمانے والے شہری کا 28,000 روپے بل آ رہا ہے۔ لوگ گھروں کا سامان فروخت کرے یا قرضے لے کر بل ادا کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کے الیکٹرک کے خلاف بڑا اقدام اٹھانے کی تیاری، آئندہ کا راہ عمل کل طے کیا جائے گا۔ مزید جانیں گے طاہا ملک کی اس رپورٹ میں۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اعلان، حافظ نعیم کا دبنگ پلان۔ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، تاجر اور عوام ایک ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف بڑے اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف جامع کلاتھ مارکیٹ کے قریب تاجر برادری کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کیا کہ عوام کو تنگ کرنا نہ چھوڑا گیا تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ادارے میں کام کرنے والے ملازمین سے نہیں، اگر لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا تو کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، اور ظاہر ہے اس کے مظاہر پھر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ میں گوپلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت مناسب بات یہاں پر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ عملے کا آدمی جو خود تنخواہ دار ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی بجلی کا مسئلہ ہے، اس سے ہماری لڑائی ہو، ہم عملے سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تاجر رہنما عتیق میر نے دھمکی دی کہ اگر ایک بھی تاجر گرفتار ہوا تو جیلیں بھر دیں گے۔ ایک تاجر بھی گرفتار ہوا تو کراچی کے تاجر جیلیں بھر دیں گے، جگہ نہیں ہوگی جیلوں میں۔ اتنا تاجر، آج یہ انقلاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، آج یہ سیلاب چل پڑا ہے، آج کراچی کے تاجروں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ متحد ہو کے چلنا کسے کہتے ہیں۔ شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کل شام کو 4 بجے نیپیر تھانے میں ہم نے ایک درخواست جمع کرائی کراچی الیکٹرک کے خلاف، اور میں یہ بتا دوں چلوں جو انہوں نے ہفتے بھیجا کہ ہم پہ دفعہ لگائی ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو جو کہ غیر قانونی طریقے سے کنیکشن کاٹنے آئے تھے، جو جمپر اتار دیے، میٹر لے کر جا رہے تھے، ان کو صرف پولیس نیپیر تھانے کے ایس ایچ او کے حوالے کیا ہے۔ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے مزید تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی کی تاجر برادری جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہے، ہم حافظ نعیم کے ساتھ قدم ملا کر کے الیکٹرک سے لڑیں گے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ تاچی۔ کے الیکٹرک کے ملازمین پر تشدد کے کیس میں تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے سٹی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ شرجیل گوپلانی کے وکیل محمد آصف خدائی نے مقدمے کو جھوٹا قرار دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کے الیکٹرک ملازمین پر تشدد کا کیس، شرجیل گوپلانی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کروا لی۔ تاجروں کی بڑی تعداد یکجہتی کے لیے سٹی کورٹ پہنچی۔ وکیل محمد آصف نے کہا کہ شرجیل گوپلانی پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، واقعہ توڑ مروڑ کر دکھایا جا رہا ہے، جس میں کے الیکٹرک کو مظلوم پیش کیا گیا ہے۔ ایک کلپ وائرل چل رہا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ کلپ ہے، جس کے اندر پورا واقعہ دکھانے کے بجائے صرف وہ واقعہ دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر کے الیکٹرک مظلوم دکھائی گئی ہے اور شہریوں کو ظالم دکھایا گیا ہے۔ تاجر رہنما عتیق میر بولے کہ الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے ورنہ شہر کی مارکیٹوں کو کے الیکٹرک کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ تاجر جنہوں نے کبھی ایک کنکر نہیں کسی تحریک میں کسی کو مارا، آج پورے ملک میں الیکٹریسٹی داروں پر اسی طرح تشدد ہو رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہر مارکیٹ کے الیکٹرک کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے، آپ کہیں داخل نہیں ہو سکو گے۔ تاجر رہنماؤں نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ کاوش میں دیوان۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات روکنے کا مشن، ایس پی سی اے نے گھروں اور کمرشل پلازوں کے نقشوں کی منظوری پر پابندی لگا دی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور سرپرستی میں ملوث افسران اور
دیگر افراد کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ سخت محکمہ جاتی تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع وسطی سمیت تمام اضلاع میں غیر قانونی عمارتوں، اضافی منزلوں، پورشنز اور تعمیراتی رد و بدل کی فہرست مرتب۔ تمام غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی ایس پی سی اے کے فیصلے پر انہوں نے رد عمل دیا۔ کہا کہ پہلے ہی تعمیراتی شعبہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس وقت کاروبار چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے بھی زمین کے ریکارڈ ہیں انہیں درست کیا جائے۔ زمین کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے مسائل پیدا کیے گئے، اب زمین سمیت تمام ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں محسن شیخانی فارمر چیئرمین آباد ایسوسی ایشن بلڈر اینڈ ڈیولپر آف پاکستان، آج پورے شہر میں گردش کر رہی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند کر دیا گیا، بین نافذ کر دیا گیا آپ کی لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور سندھ میں جتنے بھی اپروولز ہیں اس کو روک دیا گیا۔ جو بھی لے آؤٹس اپروولز ہیں اور جتنی بھی اتھارٹیز اپروولز کرتی ہیں سب کو بین لگا دیا گیا ٹل فردر آرڈر۔ لوگوں کی میں ایک پریشانی ہے کہ کیا ہوا، کیوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند کر دیا۔ ویسے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کافی دنوں سے بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ٹائم ہے۔ ویسے ہی کاروبار اکانومی کے حوالے سے سینٹیمنٹ اتنے پازیٹیو نہیں ہے، بڑے نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے، اور اس وقت کاروبار چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیکرٹری داخلہ اعجاز شاہ کا کراچی میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہونے کا دعویٰ، کہا دیگر ممالک میں جرائم کراچی سے زیادہ ہیں، کراچی جرائم میں 128ویں نمبر پر موجود ہے۔ فرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آمد پر تاجروں کے مسائل سنے، سیف سٹی منصوبہ ترجیح قرار دیا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے بڑھانے کی بھی تجویز دی، شاہراہ فیصل پر موٹر سائیکل اور بس کی لین علیحدہ کی جائے گی۔ سب سے اہم پروجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے وہ سندھ سیف سٹیز ہے۔ کراچی کے اندر تقریباً 10,000 کیمراز لگیں گے، اور یہ کیمرہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ فیشل ریکگنیشن، گاڑی کی ریکگنیشن، نمبر پلیٹس ریکگنیشن، یا جو تمام وارداتیں ہوتی ہیں چھوٹے اور بڑے راستوں میں، گلیوں میں، اس کی ایزیلی ایکسیس ہوگی اور وہ پہچانی جائے گی۔ جب سے یہ بس لائنز شروع کی ہیں گورنمنٹ نے، یس ماس ٹرانزٹ سسٹم شروع کیا، اس کے بعد ریمارکیبل چینج آئی ہے یوزیج آف موٹر سائیکل میں۔ اس وقت تقریباً 10% کمی آئی ہے موٹر سائیکل کے یوزیج میں۔ ریگولرائز کیا جائے چیزوں کو، شاہراہ فیصل کو بائک لین الگ کی جائے اور اسی طرح سے بسوں کی لین الگ کی جائے۔ دوسرا یہ ہے فرام میٹروپول ٹو ایئرپورٹ ایریا۔ دوسرا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کہ ڈیفینس اور کلفٹن میں جو تمام سگنلز کی وائلیشن ہے، ریڈ سگنلز کو وائلیٹ کرتے ہیں، بڑے سارے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس میں میں نے پروپوز یہ کیا ہے جو فائنس ہیں وہ بڑھائے جائیں۔ صدر کاتب فراز الرحمان کی صنعت کاروں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کی تجویز، کہا انڈسٹری پر مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ نا امید ہو کر جرائم کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ کی پولیس بھی آ جائے تو جرائم پر قابو نہیں پا سکتے۔ زبیر چھایا نے سیف سٹی منصوبہ ناگزیر قرار دے دیا، ٹریفک پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ دفعہ 144 میرے حساب سے بزنس مین کو ریڈ کارڈ، کوئی گرین کارڈ، کوئی بلو کارڈ ایسا ملنا چاہیے کہ جب وہ ٹیکس پیئر ہے تو وہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے وہ اپنا اسلحہ کیری کر کے جا سکے۔ آپ دہشت گردوں سے لڑیں یا اپنی انسانوں سے لڑیں؟ آپ جو ہے وہ روڈوں پہ کھڑے ہوئے لوگ جو بجلی کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، 5 روپے 60 پیسے بڑھا دیے گئے، جس سے بجلی کا اس وقت بل اس طرح ہو گیا ہے کہ 30,000 روپے آدمی جو خرچ کرتا ہے اور 2 پنکھے چلاتا ہے اس کا 12,000 روپے کا بل ہے۔ تو اس ظلم کے بعد اگر عوام سڑکوں پہ نہ نکلے تو کیا پاسبل ہے؟ میں تو ابھی انڈسٹری کی بات ہی نہیں کرتا، انڈسٹری تو وائبل ہی نہیں رہتی نا۔ بچے دودھ سے پلا رہے ہوں گے، ان کا دودھ نہیں مل رہا ہوگا تو وہ تو یہی سوچ کے نکلے گا نا گھر پہ کہ اب میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی کو مار کے بھی دودھ کے پیسے لے کے آؤں۔ تو جب صورتحال یہ ہے، ملک کی اکنامی کی صورتحال یہ ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر آپ ہو جائیں یا امریکہ کی پولیس آ جائے، کر کچھ بھی نہیں۔ لینڈ گریبنگ، انکروچمنٹ اور سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم، سر یہ پورے شہر میں ہے، صرف یہاں نہیں ہے۔
स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एड्रेस करने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर इतना ट्रैफिक जैम होता है कि क्रिमिनल्स के लिए वो अट्रैक्टिव जगह बन जाती है। वी नो कि सेफ सिटी इज द सॉल्यूशन टू ऑल इश्यूज, और आपने ये खबर बताई कि सेफ सिटी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ह्यूमनली मैनली जाए ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए जब तक इसका साथ ना लिया जाए। कीर्तन नेशनल पार्क को खत्म करके हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पर बरहम हो गई। नेशनल पार्क पर कब्जे न होने का हल्फनामा जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। आप सबको मालूम नहीं इस खित्ते के साथ क्या हो रहा है, सदियों पुराने गोट खत्म किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि नाम निहाद हाउसिंग स्कीम के नाम पर आलमी का पार्क पर कब्जा हो रहा है। कमिश्नर हैदराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क की अराजी पर कोई कब्जा नहीं, मुस्तकबिल का कुछ नहीं कह सकते, चीफ सेक्रेटरी का जवाब। बलोच कॉलोनी रेलवे ट्रैक के अतराफ तजावुजात की भरमार, ट्रैक के दोनों अतराफ दुकानें और ठेले मौजूद। ट्रैक के करीब इंतहाई कम फासले पर मौजूद मकानात भी इंतजामिया की नजरों से ओझल। रेलवे ट्रैक पर बच्चे बिला खौफो खतर खेल कूद में मसरूफ हैं। तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत की रिपोर्ट में। इंतजामिया की गफलत या करप्शन, रेलवे की जमीन पर तजावजात, बढ़ने लगे हादसात के खतरात। रेलवे ट्रैक पर तजावजात में तेजी से इजाफा होने लगा। बलोच कॉलोनी रेलवे ट्रैक पर तजावजात की भरमार हो गई। ट्रैक के दोनों अतराफ इंतहाई कम फासले पर ही दुकानें, होटल्स और मकानात मौजूद हैं। बच्चे बिला खौफगन रहते हैं। करीबी रिहायशियों ने आए रोज रोनुमा होने वाले वाकयात को जिंदगी का हिस्सा करार दे दी। कहते हैं मौत तो कहीं भी आ सकती है, इससे घर करीब होने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो अक्सर जो ना इस तरह हादसे होते रहते हैं। कभी देखो जानवर नीचे आ जाता है, कभी इंसान नीचे आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनके माँ बाप जाते हैं काम पे और बच्चे हमेशा अक्सर बाहर खेल रहे होते हैं, तो देखा जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जिसकी मौत आ जाती है वो तो घर में भी आ सकती है, और जो है ना ट्रैक भी जिसके जहाँ मौत लिखी है वहीं आ जाती है, और इधर हमारों को अल्लाह का शुक्र है कोई और मसला नहीं है। रेलवे ट्रैक के अतराफ कायम तजावजात न सिर्फ रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि इंसानी जानों के बड़े नुकसानात का भी सबब है। कैमरामैन मुकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। जटलाई में हर तरफ सीवरेज का पानी, गंदगी और गलासत के ढेर हैं। नाला चौक करने की वजह से सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम किसके आगे फरियाद करें। खवातीन का सुनवाई ना होने का शिकवा। UC9 के चेयरमैन रियाजुल्लाह ने इख्तियारात और फंड्स ना मिलने का दावा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आदिया नास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक। पार्क और सड़कों के बाद वॉल चॉकिंग से निजात का मिशन। शहर में दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए रंग बिरंगी नक्शो निगार बनाए जाने लगे। पान और गुटके के निशानात और इश्तिहारात की जगह खूबसूरत पेंटिंग्स ने ले ली। शहरों की जयाले मेयर के इक़दाम की तारीफ, यकीन दिलाया कि आवाम भी शहर कै को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इकरा आवान रिपोर्ट करेंगी। कमज़ोर जिस्म को खूबसूरत मोटा बनाएं। एक कॉल पर महबूब आपके कदमों के नीचे, और आपके तमाम मसाइल का हल बंगाली बाबा। इन तमाम जुमलों से मिलेगी अब आपको निजात। वो कैसे, आइए बताते हैं। वजन कम करने से लेकर काले जादू का तोड़ और हर मसले का हल पेश करने वाले नुजूमियों और आमिल बाबाओं तक शहर की दीवारें मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वालों के इश्तिहारात से भरी पड़ी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रोशनियों के शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए इन एक्शन है। सड़कों के बाद शहर की वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स के जरिए नक्शो निगार बनवाए जा रहे हैं। मैं तकरीबन जो है ना 27-28 साल से काम कर रहा हूँ, और काम तो आप भी देख रही हैं कि कितनी मेहनत का काम है। इसमें वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसके सीखने के लिए भी 5-6 साल चाहिए, तब जाके आदमी इस काबिल बनता है कि वो ड्राइंग कर ले। हम तकरीबन यहाँ 10 दिन से काम कर रहे हैं, और देखने वाले जो हमें शाबाश देते हैं या हमारे काम की तारीफ करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। शहरियों ने भी जियाले मेयर के इक़दामात की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि अवाम भी अपने शहर को खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। माशाल्लाह इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा रद्द अमल है। लेकिन बात ये सारी जैसे कि हमारे पास पहले होता था कि मतलब जो भी जाता था गुटके पान की पीप थूका करता था। पाकिस्तान के अंदर मतलब वो जो बाहर से जो लोग आते हैं वो देखते थे, लेकिन ये जो हमारी परसेप्शन थी गलत जाती थी। लेकिन ये जो तर्ज अमल है बहुत अच्छा है। अच्छा
اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جب دیواریں خراب سی ہوتی ہیں، چوکنگز ہوتی ہیں بچوں کی، تو وہ کافی زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں، تو ان پینٹنگ سے کافی خوبصورتی آ رہی ہوتی ہے، بہت اچھا سین نظر آتا ہے۔ شہر کی دیواروں پر پرانی کار، اونٹ، سائیکل اور مختلف اقسام کے پرندوں کی پینٹنگز شہریوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ خوبصورت نقش و نگار سے رنگی گئی یہ خوبصورت دیواریں جہاں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں، وہیں آنے جانے والوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کر رہی ہیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ اور خبر شامل کریں گے ناظرین، انٹر بینک میں ڈالر 78 پیسے مہنگا ہو گیا، 301 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 314 روپے پر برقرار اور یورو 2 روپے کمی سے 339 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے کم ہو کر 398 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 87 روپے اور سعودی ریال 84 روپے پر برقرار ہے۔ ڈالر کی ٹرپل سینچری نے درآمدی غذائی اجناس بھی مہنگی کر ڈالی، ہول سیل کی سطح پر دالیں 13 سے 50 روپے تک مہنگی ہو گئیں۔ قیمتیں بڑھنے سے تاجر اور شہری دونوں ہی پریشان ہو گئے ہیں، تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ ڈالر کی ٹرپل سینچری نے غذائی اجناس کی قیمتوں کو بھی پڑ لگا دیے، ہول سیل کی سطح پر دالیں مہنگی ہو گئیں، دال ماش 50 روپے اضافے سے 490 روپے اور دال مونگ 40 روپے اضافے سے 230 روپے کلو پر پہنچ گئی، دال چنا 13 روپے اضافے سے 210 روپے، دال مسور 45 روپے اضافے سے 290 روپے اور ثابت مسور 25 روپے مہنگی ہو کر 260 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ دالیں مہنگی ہونے سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 40 روپے کلو کا اضافہ ہے، مسور دال 245 روپے تھی 290 روپے کلو پہنچ گئی، غریب آدمی کیسے کھائے گا؟ ثابت مسور 230 روپے تھی 260 روپے پہنچ گئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے ویسے چلا رہے، حکومت کو دیکھنا چاہیے اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے بھی آسانی کرے۔ اب نہیں ہے کاروبار تو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک روزی دے دیتا ہے، نہیں بھی ہوتی تو پھر خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے دال روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے۔ چاول جو ہے نا غریب کا کھانے کا چیز تھا، صحیح ہے، آج چاول ہلکا سے ہلکا چاول جو ہے نا 300 روپے کلو ہے، دال جو ماش جو ہے نا وہ 500 روپے دکان والے لے رہے ہیں، 600 روپے ان کے فروخت ہے، وہ بھی غریب کے کھانے سے باہر نکل گیا۔ آٹا دیکھو، دالوں سمیت بیشتر غذائی اجناس مختلف ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے ذریعے مہنگائی پر قابو اور شہریوں کے لیے اشیاء خوردنوش کا حصول آسان بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ڈالر کی ٹرپل سینچری، کراچی والوں کے دکھ سکھ کی ساتھی چائے مزید مہنگی ہو گئی، ایک ہفتے کے دوران کھلی اور کمپنیوں کی چائے کی پتی فی کلو 100 روپے تک مہنگی ہو گئی ہے۔ بسیم افتخار رپورٹ کریں گے۔ صبح کا ناشتہ ہو، شام کی بیٹھک ہو یا رات کی گپ شپ، اب متبادل ڈھونڈ نکالو کیونکہ مہنگا ہو گیا چائے کا کپ۔ ملک میں چائے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کینیا، یوگنڈا اور تنزانیہ سے چائے کی پتی درآمد کی جاتی ہے، تاہم ڈالر کی اونچی اڑان نے چائے کی پتی بھی مہنگی کر دی۔ ایک ہفتے کے دوران کھلی اور کمپنیوں کی چائے کی پتی فی کلو 100 روپے کلو تک مہنگی ہو گئی۔ کھلی چائے کی پتی 100 روپے کلو تک پہنچ گئی، کمپنیوں کی چائے کی پتی کا 900 گرام کا پیکٹ 1750 روپے تک پہنچ گیا۔ ڈالر کی وجہ سے 100 روپے پر کے جی پہ اضافہ ہو چکا ہے اور کمپنیوں نے اپنے ریٹ مزید اور بڑھا دیے۔ جس طرح ہماری کھلی چائے پہ 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے تو کمپنیوں کے حساب سے انہوں نے 200-250 روپے پر کے جی پہ بڑھا دیے۔ اب اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ چائے کی امپورٹ پہ تھوڑا ریلیف دے اور ڈالر پہ بھی کچھ نظر ثانی کرے، کیونکہ ہماری اس کی وجہ سے ہماری سیل میں بھی کافی فرق پڑا ہے۔ اب ظاہری بات ہے 1700 روپے کلو کی چائے کون پیے گا؟ مہنگائی سے تنگ شہریوں نے چائے مہنگی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا اور شکوہ کیا کہ مہنگائی سے ضرورت کی ہر چیز پہنچ سے دور ہو گئی۔ ارے یہاں بھی چائے پہلے 40 کی، پہلے 30 کی تھی، اب 40 کی 50 کر دی، ایک بات ہے۔ اب کیک بھی لینا، میں نے اتنا سا کیک میں نے 10 روپے 5 روپے کا، اب 15 روپے کا کیک۔ چائے کا ریٹ کیا ہے؟ 40 روپے کا کپ ہے اور 50 روپے کا دودھ پتی ہے اور 1600 کا پتی ہے، تو اب مہنگائی کتنا ہو گیا؟ ابھی کیا کرے؟ گیس کا بل بھی آ رہا ہے، گیس ہے نہیں۔ درآمد کنندگان کو سہولت، امپورٹ پالیسی میں نرمی اور ڈالر کی قیمت کو لگام دی جائے تو درآمدی ضروریات زندگی کا حصول شہریوں کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ اور ناظرین، خواتین کرکٹرز نے تیاریاں پکڑ لی، جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور ٹریننگ۔ پاکستان ویمن ٹیم نے ٹریننگ سیشن کے 6 روز پریکٹس میچ کھیلا اور نیٹ پر بھرپور پریکٹس کی ہے۔ اس حوالے سے محمد حماد کی رپورٹ۔ بڑی سیریز کے لیے بڑی تیاریاں، ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کی سیریز پر نظریں جمائی۔ پاکستان ویمن ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے قبل بھرپور ٹریننگ اور پریکٹس میچ۔ ہیڈ کوچ توفیق عمر کھلاڑیوں کی خامیاں دور کرنے میں مصروف۔ نیٹ پر کھلاڑیوں نے بیٹنگ بالنگ کی اور پریکٹس میچ بھی کھیلا۔ اس موقع پر پاکستان وومن ٹیم کی بلے باز سدرا امین کا کہنا تھا کہ بطور کھلاڑی بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں میں ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ ہماری لڑکیوں میں آ رہا ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ جیسے ابھی اسکواڈ میں شوال ہے، جو ہماری پرانی پلیئرز تھیں، جو لائک کمنگ بچے تھے ہمارے، وہ بھی دوبارہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔
सो बड़ी अच्छी बात है और होप सो कि हमारा क्रिकेट का ग्राफ ऐसे ही इम्प्रूव होगा। पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो खुशाइन बात है। मेंस टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ कल का मैच बहुत अच्छा हुआ। नसीम शाह हर बारी में आकर मुखालिफ टीम से जीत छीन लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जी मैच तो बहुत अच्छा हो रहा था, नसीम शाह ने शो को हर बारी वो जीत लेते हैं आके एंड पे आके, बैटर्स को इंसान भूल जाता है। जैसे उन्होंने दोनों मैच में जितवाया, अनबिलीवेबल उनकी हिटिंग थी और बड़े अच्छे से उन्होंने टैकल किया चीज़ों को। सो मैं कहती हूँ आई एम वेरी हैप्पी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम की T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज का शेड्यूल है। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच 1 सितंबर को खेलेगी। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। और जामे कराची के तलबा के लिए अच्छी खबर है। शोबा वकालत के तालिब इल्मों को नई इमारत फराहम कर दी गई। सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन इमारत कैसी है और कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ये बताने के लिए सैयद जुबैर राशिद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। मुलाहिजा कीजिए। जामा कराची का तदरीसी मैदान, हर लम्हे वसत उसकी पहचान। शोबा वकालत के लिए बड़ा तोहफा, नई इमारत का इजाफा। शोबा वकालत के तालिब इल्मों को नई बिल्डिंग फराहम कर दी गई है। कराची यूनिवर्सिटी का स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्ट स्कूल ऑफ लॉ में 5 साला LLB और 2 साला LLM प्रोग्राम करवाए जाते हैं। शॉर्ट कोर्स में PhD रिसर्च तैयारी भी इसका हिस्सा है। स्कूल ऑफ लॉ में 2 ऑडिटोरियम बनाए गए हैं। मॉक कोर्ट ऑडिटोरियम जो कि डमी ट्रायल का तरीक़ेकार सिखाता है, जबकि मोड कोर्ट ऑडिटोरियम में सिविल और क्रिमिनल बहस मुबाहिसात करवाया जाता है। डीन ऑफ लॉ जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये स्कूल ऑफ लॉ बोहरा कम्युनिटी की जानिब से तोहफा है। ये बिल्डिंग हमें डोनेट करी है बोहरा कम्युनिटी ने, हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन साहब की तरफ से। और ये एक स्पेशियस बिल्डिंग है जो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद इराकी का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने इसका तसव्वुर दिया और ये बनाकर तैयार कर हमें दी गई है। स्कूल ऑफ लॉ में लॉ लेक्सिकन के तर्ज पर बनी जदीद लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें लॉज ऑफ इंग्लैंड, दीगर आलमी लॉज, सुप्रीम कोर्ट, मेंटली रिव्यू, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉज और दीगर किताबें शामिल हैं। जबकि कंप्यूटर लैब भी अपनी ही मिसाल आप है। स्कूल ऑफ लॉ में 700 तालिब इल्म इस साल शुबा वकालत में रजिस्टर्ड हैं। नई बिल्डिंग में तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार किया। जैसे कि पहले वाली जो डिपार्टमेंट था वो लॉ का नहीं था, अब जो डिपार्टमेंट न्यू खुला था कराची यूनिवर्सिटी में वो अब हमें मिला है। अब बेहतर, पहले से अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और स्टडी भी अच्छी चल रही है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि पहले जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल छोटी वाली थी, अब माशाल्लाह बिल्डिंग भी बड़ी और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, तो बहुत खुश हैं हम। यूनिवर्सिटी काफ़ी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। उधर ना ऑडिटोरियम था, मतलब वो एक छोटा सा बस क्लासेस तक महदूद था। इधर हमारा खुद इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, क्लासेस हमारी अलग होती हैं, तो उस कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा है। स्कूल ऑफ लॉ में मॉर्निंग क्लासेस का आगाज कर दिया गया है, जबकि इवनिंग प्रोग्राम HEC की जानिब से इजाजत न मिलने पर अब तक शुरू नहीं किया जा सका। जामा कराची ने शोबा वकालत के तालिब इल्मों के लिए अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तालिब इल्मों की बनती है कि किस तरह अपनी इस नई बिल्डिंग की सफाई को हर मुमकिन बनाना है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़ कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।